پچیس منٹ نہیں، اس میں سلام کا بھی ٹائم رکھنا ہے نا، اور لنگر کا بھی ٹائم رکھنا ہے جی، نماز نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام، آپ حضرات یقیناً دین سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان میں خود سننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی وقت اتنا مختصر ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں رہتے نہیں، بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جب تک یہ جگہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہوتی ہماری مجالس میں وہ رنگ جو ہمیں مطلوب ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اس وقت آیت مدت پر 2 لیکچر ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں شاید شہادت امام علی مقام پر کچھ گفتگو کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات چھڑی ہوئی ہے تو اس پر گفتگو کی جائے۔ مدت کا ایک حد تک معنی واضح ہوا کہ مدت کس چیز کا نام ہے، یعنی جن کے ساتھ مدت کا حکم دیا ہے ان میں خوبی کوئی محبت والی ہو یا نہ ہو، صرف خون رسول سمجھ کے ان سے پیار کرنا، یہ اس آیت کا مقتضا ہے۔ کوئی اس میں پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس میں کوئی علمی اخلاقی خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو صرف نبی پاک کے تعلق کی وجہ سے پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے اور دل سے اور اخلاص سے پیار کیا جائے، یہ اس آیت کا مقتضا ہے۔ اس کا جو پایویو جس کو کہتے ہیں نا قانون کی زبان میں، پایویو PURVIEW، پایویو، اس کا وہ رینج جس میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ یہ المودت کا لفظ جو ہے وہ تو سمجھ آ گیا کہ پروردگار عالم نے کہا یہ تو نہیں کہتا، یہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ اگر تو کہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کو تیری فطرت کا مقتضا مان لیا جاتا، کہ تیرے فطری تقاضے ہیں، جیسا انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کی اچھائی فطرتاً مانگتا ہے، تو ہو سکتا تھا لوگ اس کو آپ کی بشریت کا تقاضا مان لیں۔ یہ تیری بشریت کا تقاضا نہیں، میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت پیر طریقت الشاہ عبد القادر جیلانی دامت برکاتہ اللہ۔ تو اب ایک کنفیوژن ہے آل بیت کے بارے میں، ایک کنفیوژن ہے آل مودت کے بارے میں، یعنی آل بیت کون کون سے لوگ ہیں، اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس کس قسم کا کون کون سا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت ایک ہی کھاتے کا نام ہے، نہیں۔ جس طرح مسلمان کہتے وقت خلفائے راشدین بھی مسلمان ہیں، اور آل مدینہ بھی مسلمان ہیں، آل مکہ بھی مسلمان ہیں، اولیاء اللہ بھی مسلمان ہیں، خاتون جنت بھی مسلمان ہیں، لیکن کیا مسلمان کہتے وقت یہ ایک جیسے ہیں؟ یہ کلی متواتی نہیں، کلی مشکک ہے، یعنی جن جن پر صادق آتی ہے وہ سارے ایک جیسے نہیں۔ اسی طرح آل البیت جو ہے یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اہل بیت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا الگ الگ حکم ہے۔ یہ بات آپ علماء حضرات یہ نوٹ کریں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی ہے اشیاۃ المعاد شرح مشکات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ این چہار تن پاک را، یہ لفظ ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے، این چہار تن پاک را در آل بیت اخص خصوصیت حاصل است۔ یہ 4 پاک تن جو ہیں، 5ویں کے تو پاک ہونے میں شک ہی نہیں ہے نا، یہ 4 پاک تن جو ہیں ان کو اہل بیت میں خاص خصوصیت حاصل ہے۔ تو آل بیت کی یہاں انہوں نے ڈویژن کیا ہے اس کو
एक हैं आले बैत नसब, एक हैं आले बैत सबब, एक हैं आले बैत खिदमत और एक हैं आले बैत विलादत। इन चारों की किस्में अलग अलग हैं, चारों का हुक्म अलग अलग है। समझो बात। आले बैत नसब कौन है? आले बैत नसब वो बनु हाशिम हैं जो आपके दादा हाशिम की औलाद में से हैं और जिन्होंने शाब अबू तालिब की बाइकाट में साथ दिया था। ये फसल है उनमें। सारे हाशमी जो हैं वो आले बैत नहीं, ये बात नोट कर लें। इसको इमाम अबू बकर उंदलसी ने अहकामुल कुरान के अंदर लिखा है। उन्होंने कहा कि ये आले बैत किस किस शरफ में शरीक है? का दो शराफतों में शरीक है। एक सदके के हराम होने में शरीक है और दूसरा खुमस बटता हो तो उसमें हिस्सेदार है। समझो बात। यानी सारे हाशमी कौन कौन से जो शाब अबू तालिब के बाइकाट में शरीक हुए थे। जब नबी पाक अलैहि सल्लम से मक्के वालों ने बाइकाट किया था उस वक्त उन्होंने कहा था हम सरकार का साथ देंगे। ये बात पूछी गई थी कि तुम किस किस के साथी हो। दो कबीले जो बनु हाशिम के आपके ददियाल में से थे, उन्होंने कहा कलिमा नहीं भी पड़ा हुआ ना, लेकिन हमारा चचाजाद भाई तो है, हम अगर इससे मुसीबत टाल नहीं सकते तो उसकी मुसीबत में शरीक तो हो सकते हैं, इसलिए हम इसका साथ देंगे। सरकार ने जब इस्लाम के उरूज का जमाना आया तो खुमस में उनको 5वें हिस्से में शरीक किया। जो दूसरे दो कबीले थे बनु हाशिम के, उन्होंने कहा आप मेहरबानी करके हमें भी हिस्सा दें, आप हम भी आपके ददियाल में से आले बैत नसब हैं। फरमाया कि शाब अबू तालिब के बाइकाट में तुम कहाँ थे? उनका अगरचे हम शरीक ना हो सके लेकिन जो शरीक हुए कलिमा तो उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ था। उन्होंने फरमाया कलिमा बेशक नहीं पढ़ा हुआ था लेकिन मुझे भाई समझ के मेरी मुसीबत में शरीक तो हुए। जो मेरी मुसीबत में शरीक हुआ वो मेरी बरादरी का है, जो मेरी मुसीबत में शरीक नहीं हुआ वो मेरी बरादरी का नहीं। है? समझ आई बात। इमाम अबू बकर उंदलसी ने अल अहकामुल कुरान के अंदर ये बात लिखी है, अहकामुल कुरान के अंदर। अच्छा, इसके बाद अब अबू लाब की औलाद कहे हम भी हाशमी हैं, होते रहो, हाँ, लेकिन तुम्हें उस शराफत में हिस्सा है नहीं। हाशमी कहला सकते हो, आलुल बैत नहीं कहला सकते हो। हाशमी होने का टाइटल आले बैत होने के लिए काफी नहीं, शाब अबू तालिब के बाइकाट में शरीक होना जरूरी है। अच्छा, एक बात, लेकिन ये कितनी शराफतों में शरीक है? ये सिर्फ दो शराफतों में। एक सदका वाजिबा नहीं खाएंगे, हराम होंगे। अगर सदका 2 मील पर जाता हो तो हाशमी आगे बढ़े तो मालूम है ये हाशमी नहीं है। हाशमी जो है उन पर सदका हराम, सदका वाजिबा हराम है, सदके की हुर्मत में शरीक है। 10 मील के फासले पर कोई गुजर रहा हो, का 200 रुपया मुझे दे दो, मैं 500 खत्म तुम्हें ला के देता हूँ। 500 खत्म कुरान मजीद के ला के देता हूँ। दूसरी बात, ये इसके सिवा किसी तीसरी शराफत में, मतलब ततहीर में ये शरीक है, हरगिज नहीं। मुअद्दत में ये शरीक है, हरगिज नहीं। दरूद में शरीक है, हरगिज नहीं। रिदा में शरीक है, हरगिज नहीं। अगर शरीक है तो इन सिर्फ 2 चीजों में, और जिम्मेदारी से कहता हूं। इसके बाद एक है आले बैते सबब। आले बैते सबब कहते हैं निकाही रिश्तों को, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात जो हैं ये आले बैत है। लेकिन किस तरह की आले बैत है? ये आले बैते सबब हैं। यही वजह है कि जिन औरतों को सरकार ने निकाह में रखने के बाद तलाक दे दी, क्या वो आले बैत में होंगी? मालूम है जो डिस्चार्ज की जा सकती हैं वो आले बैते सबब हैं, लेकिन आले बैते विलादत को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। कोई भी खातून जन्नत की औलाद का फर्द उसको आले बैत से निकाला नहीं जा सकता। समझो, ये आले बैते सबब है। हाँ जी। इसके बाद एक है आले बैते खिदमत, जैसा सरकारी द्वार में सलमान मिन्ना आले बैत, सलमान फारसी हम आले बैत में से है। जो आले बैते खिदमत है, जैसे घर में नौकर चाकर होते हैं, बर्तन बाहर ले गया अंदर ले आया, न वो जायदाद में शरीक होते हैं, न इज्जत व आबरू में शरीक होते हैं, न नस्बी टाइटल में शरीक होते हैं, ये भी आले बैत हैं। मगर न ये आले बैते खुमस हैं, न ये आले बैत सदके की हुर्मत में शामिल है, न ये आले बैते ततहीर हैं, न ये आले बैते विलादत है, न ये आले बैते मुअद्दत है। किसी भी टाइटल में शरीक नहीं सिवाय खिदमत करने के। समझो, अब रह जाती है आले बैते विलादत। आले बैते विलादत दुनिया में अगर है तो सिर्फ खातून जन्नत की औलाद है, इसके सिवा कोई शख्स नहीं।
کیوں؟ سرکار کی باقی 3 صاحبزادیاں جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں چلی، وہ بھی آل بیت ہیں، ان کی اولاد ہوتی تو وہ بھی آل بیت ولادت ہوتی، مگر وہ تینوں صاحبزادیاں نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت ولادت میں ہیں، مگر ان کی آگے نہ اولاد چلی نہ یہ بیعت چلی۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی آل بیت ولادت ہے تو وہ صرف حسن و حسین کی اولاد ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کتاب جو آپ اہل سنت والجماعت علماء کرام بیٹھے ہوئے ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ، اس کے حاشیے پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ کے نیچے نمبر 2 دیا ہوا ہے، اس کے حاشیے پر دیکھیں، آپ نے فرمایا سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو حسن و حسین کی اولاد میں سے ہو، اور باقی اولاد علی سید نہیں کہلا سکتی، کیونکہ سیادت جو ہے یہ خون فاطمہ کا نام ہے۔ سمجھو بات؟ اب حضرت علی مرتضیٰ کی حضرت خاتون جنت سمیت 8 بیویاں، 17 بیٹیاں، 14 بیٹے ہیں، مگر سید صرف وہ ہیں جو خاتون جنت کی اولاد میں سے، کیونکہ سیادت جناب علی مرتضیٰ کی طرف سے نہیں آ رہی، سیادت جناب سید الانبیاء کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لیے جو آدمی سید کے ساتھ پلہ برابر کرنا چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا خون اپنی باڈی میں بتلائے تو برابر ہو۔ سمجھو بات؟ اب اس کے بعد بحث رہ جاتی ہے اہل بیت مودد کون سے ہیں، جن سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوالیفیکیشن دیکھے ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے ناطے سے ان سے محبت کرنے کا پابند ہے۔ بادشاہ ہے تو، گدا ہے تو، پڑھا لکھا ہے تو، اگر ایمان کی سلامتی اسے چاہیے، قیامت کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے نا وہ ایمان کی سلامتی ہے، جس کارڈ پر قیامت کے میدان میں سٹیمپ لگے گی تو آدمی کہیں ٹھکانے لگے گا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور اس کے اوپر آل بیت کی سٹیمپ نہ ہو تو پھر وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ امام نصفی آپ کی تفسیر مدارک، پوچھا کہ من قرابتوں کا ہاؤلاء الذین، یہ آل علم کی اصطلاح، آل مودد کون ہے؟ کیا ہاشمی ہے؟ جی نہیں ہے۔ کیا جو شاب ابو طالب میں شامل ہوئے تھے بائیکاٹ میں وہ ہیں؟ جی نہیں ہے جی۔ کیا اور جو آپ کے اقربا ہیں وہ ہیں؟ جی نہیں ہے۔ کون ہے جی؟ من قرابتوں کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار جن کی مودت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین وابواہما، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کا باپ ہے۔ سمجھو؟ اب آل بیت کا ہر ممبر مودت کا انٹائٹل نہیں ہے۔ سمجھو بات؟ حسنین کریمین، یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں نا امام نصفی، یہ کنز انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی اصول فقہ کی جو مشہور کتاب ہے منار، جس کی شرح ملا جیون بیٹھوی نے، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ملا جیون بیٹھوی، انہوں نے جس کی شرح لکھی ہے اس کا اصل ٹیکسٹ اور متن انہوں نے لکھا ہے، ان کا نام ہے امام نصفی۔ عقیدے میں امام ہے، فقہ میں امام ہے، تفسیر میں امام ہے، بلاغت میں امام ہے، درسیات میں امام ہے، تفسیرات میں امام ہے، معقولات کا امام ہے، منقولات کا امام ہے۔ اس نے یہ حدیث روایت کی اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ کہتے آپ فرمائیے کہ وہ آپ کے قرابت دار جن کی مدد ہم پر ضروری ہے وہ بتلائیں کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ معلوم آل بیت کا ٹائٹل ہونا مودت کے لیے کافی نہیں ہوگا، مودت کے لیے کافی ہونے کے لیے خاتون جنت کی اولاد ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل رسول، خاتون جنت ہونا، علی مرتضیٰ ہونا اور آپ کی اولاد ہونا حسن و حسین کی صورت میں، یہ ضروری ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج یہ فیصلہ بڑا اچھے صاف ستھرے طریقے سے ہو گیا نا۔ اس کی ساری آل بیت اس کی انٹائٹل نہیں، اگر اس کی انٹائٹل ہیں کون ہے؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک خاتون جنت ہے، ایک مولا مرتضیٰ ہے۔ میرا خیال ہے ٹائم اب ہے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کو ختم کرنے کا ارادہ کریں تو موڈ اور طرح کا ہو جاتا ہے، اگر اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیں تو جس طرح انجن ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہاں لاہور میں گول باغ میں جلسہ تھا
تمام عقیدوں کے لوگ، ہر مکتب فکر کے اور سیاسی میدان میں کود کے آنے والے، لیکن جب وہ مولانا بعد میں گئے نا تو دوسرے مولانا مجھ سے ہاتھ ملانے لگے، کہا مزہ آ گیا، آپ کے مکتب فکر میں آپ جیسا بولنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا بھائی، میں بدعقید آدمی سے ہاتھ ملانے کا آدمی نہیں۔ دور کھڑے ہو کے بات کرے، بات کرنی دور کھڑے ہو کے کرے، میری بات پر کوئی اعتراض ہے تو کرے، مجھے مزہ آئے کہ آپ کچھ جانتے۔ کہنے لگے کہ نہیں آپ کی بات قابل اعتراض نہیں۔ میں نے کہا مجھے پھر اجازت دیجئے، جو آپ نے تقاریر کی میں ان کو گفتگو کروں۔ کہا نہیں، آپ سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور گھبراہٹ کے پسینے آنے لگے۔ تو ایک مرتبہ بات کو کنکلوژن پہ لے جائے تو دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے میں 2-4 جملے اور عرض کرتا ہوں۔ میں نے یہ ایک لفظ بول دیا ہے کہ قیامت میں یہ سٹیمپ چیک کی جائے گی کہ مدت اس کی موجود ہے کہ نہیں۔ اس کی شہادت میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں اس آیت کے تحت، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے بات کرنی ہے۔ قیامت کے میدان میں امام ابن حجر مکی آپ کی سوائے کے مور کا جو قرآن مجید کی آیات اہل بیت اطہار کی شان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کم و بیش 300 آیتیں تو صرف جناب علی مرتضیٰ کی شان میں ہیں، لیکن انہوں نے بطور نمونے کے چند آیتیں پیش کی، ان میں ایک آیت یہ بھی پیش کی کہ یہ بھی جناب علی مرتضیٰ کی شان میں ہے۔ کہتے ہیں ان کو ٹھہراؤ، جی پگڑیاں باندھی ہوئی، چوکے پہنے ہوئے، تیاری ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ کہا ان کو ٹھہراؤ، وَقِفُوهُمْ، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر اس بات میں کامیاب ہے تو بیڑا پار ہے، نہیں تو واپس۔ اس جگہ بڑی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے سوائے کے مور کے اندر لکھا کہ انہم مسئولون عن حب علی، اور پوچھا جائے گا علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ علی سے محبت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ حب نبی ہے میرے علی، اور میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، کل الناس من شجرات شتیٰ الا انا وعلی، سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اصلوں سے ہیں، پر میں اور علی من شجرۃ واحدہ، میری اور علی کی اصل ایک ہی ہے، حب نبی ہے میرے علی، اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا۔ سٹیمپ دیکھی گئی نہیں گئی عشر میں، کیوں تیرے نامہ اعمال پر حب علی کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ قادری، چشتی، نقش بندی، سور وردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتیہ، شتاریہ، درقاویہ، دندراویہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ، وہ سارے اس پر متفق ہیں کہ علی راضی نہ ہو تو ولی نہیں بن سکتا۔ اور ولی قیامت کے میدان میں حدیث صحیح کے اندر آتا ہے اس آیت کے تحت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اماد الدین ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی بھی رشک کریں گے، ولی بھی، شہید بھی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے۔ وہ جب نبیوں سے کم درجے کے ہیں پھر وہ کیوں رشک کریں گے؟ جس وقت چھوٹے ننھے بچے سے خاندان پیار کر رہا ہوتا ہے تو بڑے کو بھی رشک آتا نہیں کہ کاش مجھ سے بھی کوئی اس طرح پیار کرتا ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، مرتبے میں کم ہے، لیکن کبھی کم مرتبے والے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کہتے ان کو رشک آئے گا، وہ کون؟
وہ جن پر علی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ آیت مودت کی بحث میں لفظ قربہ واضح طور پر آیا ہوا ہے، اور اس کے اندر مولانا شاہ صاحب المودت کا جار مجرور جو ہوتا ہے، یہ مودت جو ہے یہ متعدی بلا واسطہ ہے، فی القربہ آنے کی وجہ سمجھنے پڑے گی، یعنی ٹرانزیٹیو، ڈائریکٹلی ٹرانزیٹیو ہے، یہ پلس پریپوزیشن نہیں ہے، جیسا کہ یود الذین کفروا آگے جو اس کا مفعول بھی آتا ہے اس کے اندر اس پر کوئی حرف جار نہیں آتا، الا المودۃ فی القربہ۔ آپ جو پڑھے لکھے ناوی حضرات بیٹھے ہوئے ہو اس پر غور کرو نا، جب قواعد عربیہ میں مودت متعدی بلا واسطہ ہے، بلا حرف جار ہے، تو یہاں فی القربہ کیوں آیا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فی ظرفیت کے لیے ہے، جس طرح کہ آپ سمندر میں پتھر پھینکیں وہ اپنی تمام صلاحیتوں سمیت اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، واپس لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فی اس پر صادق آئے، فی اندر، الا المودۃ فی القربہ، یعنی فی کا ادغام یہ بتلاتا ہے کہ محبت آل بیت میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ تم کہو کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستوں دامان آل رسول، منو دستوں دامان آل رسول۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اس میں کیا خوبصورت بات ہے کہ فی القربہ میں فی حرف جار آیا ہوا ہے، جس میں یہ کہ تم اس محبت میں اس طرح ادغام ہو جاؤ جس طرح کہ کوئی مظروف کسی ظرف میں غائب ہو جاتا ہے، تمہاری ہستی محبت آل بیت میں ختم ہو جائے۔